یہ میرے دوست امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں اور کچھ مہینوں سے ان کو اپنے کاروبار کے اندر اچانک بھاری لاس فیس کرنا پڑا ہے۔ یہ لاس اتنا شدید تھا کہ ان کی صحت بھی دن بہ دن گرنا شروع ہو گئی اور انہوں نے 4 سے 5 ملکوں کا وزٹ اسی سلسلے میں کیا کہ شاید وہ اپنے بزنس کو بچا سکیں۔ بہرحال ان کی پریشانی کسی سے بھی دیکھی نہیں جا رہی تھی، تو ان کی والدہ نے ایک دن ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ فلانے قبرستان میں ایک عالم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس جا کے اپنا حساب کروا لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ میں نے اس چیز سے بالکل اختلاف کیا اور میں نے کہا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اگر ایسا کوئی معاملہ ہے بھی تو آپ قرآن سے اپنا علاج کر سکتے ہیں، سورہ بقرہ، آیت الکرسی، ان سب چیزوں سے آپ شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال ان کی والدہ بضد تھیں، تو میں اپنے دوست کو لے کے انہی عالم صاحب کے پاس قبرستان میں چلا گیا۔ ان عالم صاحب نے میرے دوست کو بٹھایا اور اسے سارا ماجرا دریافت کیا۔ کچھ دیر بعد عالم صاحب نے اس کا ہاتھ دیکھا اور دیکھتے ساتھ ہی اس کو گھورنے لگ گئے۔ عالم صاحب نے کہا کہ آپ کا معاملہ میرے بس سے باہر ہے اور میں آپ کو اپنے ایک استاد کے پاس جو کہ فلانے قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان پیر صاحب کے پاس بھیج رہا ہوں، تو آپ ابھی ان کے پاس چلے جائیں۔ رات کا تقریباً 11 ساڑھے 11 کا ٹائم ہو چکا تھا اور ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ کیا اس ٹائم جانا مناسب ہوگا۔ وہ عالم صاحب ہماری بات کو سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، میرے استاد تہجد تک جاگتے ہیں، اس کے بعد فجر پڑھ کے سوتے ہیں، تو آپ ان کے پاس چلے جائیں، وہ اس ٹائم آپ کو مل لیں گے۔ بہرحال ہم نے بائک نکالی اور ہم دونوں اسی قبرستان کی طرف چلے گئے جس کی انہوں نے نشاندہی کی تھی۔ ان عالم صاحب نے بھی میرے دوست کو بٹھایا اور اس کا ہاتھ دیکھا اور اسے سارا ماجرا دریافت کیا۔ ان عالم صاحب نے میرے دوست کو یہ کہا کہ آپ کے ساتھ معاملہ کچھ بگڑا ہوا ہے جس کو سیدھا کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ بہرحال انہوں نے پہلے ٹیسٹ کے لیے میرے دوست کو یہ کہا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے ایک خالی کمرے کے اندر موم بتی لے کے چلے جانا ہے اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو جانا ہے۔ موم بتی سے جو آگ کا دھواں نکلے گا، اگر وہ آپ کو گاڑھا اور سفید لگے اور بالکل سیدھا اوپر جاتا ہوا لگے تو آپ نے یہ نوٹ کر لینا ہے۔ وہ بالکل بھی دائیں یا بائیں سائڈ پہ نہیں جانا چاہیے، وہ دھواں بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ اگر تو ایسا ماجرا کچھ پیش آیا تو آپ نے اسی وقت آ کے مجھے بتانا ہے، لیکن اگر آپ موم بتی چلائیں گے کمرے میں بالکل اندھیرا کر کے اور اس موم بتی کی آگ کا دھواں آپ کو بالکل عام دھواں لگے گا، جو کہ بالکل عام ماچس کا یا موم بتی کا ہم دھواں دیکھتے ہیں، اس کے اندر آپ کو کوئی بھی تغیر نہیں ملے گا، کوئی بھی ایسا چینج آپ کو نہیں لگے گا کہ جو آپ کو نوٹسیبل ہو، تو آپ نے وہ بھی آ کے مجھے بتانا ہے کہ ایسی کوئی بات بھی نہیں لگی۔ بہرحال ہم نے ایسا ہی کیا، میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا اور کمرے کے باہر بیٹھ گیا، وہ موم بتی لے کے اندر گیا۔ عالم صاحب نے جیسے بتایا تھا کہ تہجد کے ٹائم آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو اس نے تہجد کے ٹائم موم بتی لے کے کمرے میں گیا اور شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جیسے اس نے موم بتی کی طرف غور کیا تو موم بتی کا دھواں بالکل اسی طرح سفید اور گاڑھا تھا جیسا کہ عالم صاحب نے بتایا تھا، اور اس حد تک سفید تھا کہ بالکل دودھ مائل محسوس ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ بہت حیران ہوا کہ صاحب کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے، یہ جادو کے اثرات ہی ہیں۔ بہرحال ہم اس وقت اتنے تھک چکے تھے کہ ہم اگلے دن مغرب کی نماز کے بعد ان عالم صاحب کے پاس چلے گئے اور ان کو سارا ماجرا بتایا۔ ان عالم صاحب نے کہا کہ مجھے پہلے ہی شک تھا، آپ کے اوپر اس حد تک بندش کروائی گئی ہے کہ یہ کالے جادو سے بھی اگلا عمل ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سا عمل ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بنگالی کالا جادو ہے، یہ سب سے سخت نوعیت کا جادو ہے اور اس کا توڑ کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ 3 دن کے بعد جب ہم ان سے ملنے گئے تو انہوں نے ہمیں ایک تعویذ دیا جو کہ میرے دوست نے اپنے ہاتھ میں باندھ لیا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آپ نے روز صبح سورہ بقرہ کی تلاوت پوری سننی ہے آرام سے بیٹھ کے، اور اس کے اندر کسی بھی قسم کا آپ نے دھیان ادھر ادھر نہیں لگانا، صرف تلاوت کے اوپر اپنا دھیان لگانا ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سننی ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد کل شریف، معوذتین اور آیت الکرسی کا ورد پورے گھر کے اوپر کر دینا ہے۔ یہ 7 دن کا عمل ہے اور یہ 7 دن عمل کر کے آپ نے مجھے بتانا ہے۔ بہرحال دوستو، مختصر یہ کہ
کچھ معاملات جادو کے اور اس کی پہچان کے اتنے عجیب و غریب ہیں کہ انسان سن کے دنگ رہ جاتا ہے، جیسے یہ شیشے والا معاملہ تھا۔ شروع میں تو ہمیں ایسا لگا کہ یہ بالکل ہی ایک ناقص عمل ہے، اور عالم صاحب نے صرف ہمیں ٹرخانے کے لیے ایسا عمل بتایا کہ ہم یہاں سے بھاگ جائیں، لیکن جب ہم نے گھر آ کے آزمایا اس عمل کو تو واقعی اس عمل کے اندر جادو کی شناخت ہو گئی۔ اب میرا دوست آج کل کچھ بہتر حالات میں، اور اس کا بزنس کچھ بہتر چلنا شروع ہو گیا ہے۔ جب سے اس نے قرآنی عمل کیے ہیں اور اسے شفا حاصل کی ہے تو اس کے بزنس میں کچھ فرق پڑا ہے۔ تو دوستو، یہ میرے دوست کے ساتھ معاملہ تھا جو کہ ریسنٹلی ہی پیش آیا تھا، اور یہاں میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ ایسا کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے مستند عالم سے مل لیا جائے اور ان کے مشورے کے اوپر ہی عمل کیا جائے۔ کسی اور کے اوپر جادو کی نوعیت، کسی اور کے اوپر جادو کا اثر بالکل مختلف ہو سکتا ہے، اور اس کے علاج کے طریقے کو اگر آپ اپنے اوپر خود ہی آزمانا شروع کر دیں گے تو وہ معاملات کو مزید بگاڑ سکتا ہے۔ بہت شکریہ دوستو، جزاک اللہ۔